نجات کے لیے کم سے کم اعمال کتنے چاہیے؟ یعنی ایک ہے فرض آبلیگیٹری چیز اور ایک ہے وہ چیزیں جس کو ہم نوافل کہتے ہیں نان آبلیگیٹری، کہ فرائض اور واجبات جو ہیں اس پر آدمی باقی رہے، پابند رہے، نجات کا وہ امیدوار ہو جائے، مستحق بن جائے گا۔ وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، ثواب میں اضافہ ہوگا، لیکن کبھی اس سے نفل چھوڑ دیتا ہے، وہ چھوٹ جاتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی وجہ سے وہ عذاب میں نہیں مبتلا کیا جائے گا۔ پڑھے گا تو زیادہ ثواب ہوگا، پڑھے گا تو زیادہ برکت اس کو ملے گی۔ جیسے ایک آدمی کہیں باہر سے آیا اور اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عجیب سا سوال کیا۔ آتے ہوئے اس نے کہا کہ اسلام کے متعلق مجھے بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس صلوات فی اليوم واللیلہ، 5 نمازیں دن اور رات میں فرض ہیں۔ صرف فرض نمازوں کی آپ نے بات کی۔ پھر اس نے کیا سوال کیا؟ جیسے بدبیانہ مزاج ہوتا ہے، اس نے فوری کہا فقال هل علی غیرہن، کیا یہ 5 نمازیں جو فرض کی گئی ہیں ان کے علاوہ بھی کوئی اور نماز فرض اور ضروری ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فقال لا الا ان تطوع، نہیں، ہاں اگر تم نفل پڑھو ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد اس نے سوال کیا مجھے روزوں کے بارے میں بتائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیام شہر رمضان، رمضان کے روزے یہ فرض ہے، باقی جو روزے ہیں۔ پھر اس نے وہی پوچھا فقال هل علی غیرہ، قال لا الا ان تطوع، کہ کیا رمضان کے علاوہ بھی کسی مہینے کے روزے مجھ پر فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، نفل کے طور پر تم رکھو تو ثواب ملے گا، فضیلت۔ پھر اس نے ایک اور مسئلہ پوچھا زکوٰۃ کے بارے میں مجھے بتائیے، تو آپ نے زکوٰۃ کا طریقہ بتا دیا۔ تو اس نے وہی سوال کیا هل علی غیرہا، کیا زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی مجھ پر فرض ہے کہ میں صدقہ دوں، خیرات کروں، یا ایک اور پرسنٹیج اپنے مال کا وہ ادا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، الا ان تطوع، بطور نفل کے تم دو، تو اس کے اندر کوئی منیمم یا میکسیمم لیمٹ نہیں مقرر کی گئی، صدقہ اور خیرات جتنا دو گے اس کا اتنا ثواب ملے گا، جتنا چاہے دے سکتے ہو، لیکن فرض جو ہے زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ رکھی گئی، اگر وہ ادا کر دو تو اس کے بعد وہ فرضیت پوری ہوئی۔ پھر اس کے بعد اس نے کیا کہا، یہ بھی نکتہ ہے ذہن میں رکھنے کا، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ، اب وہ جانے لگا، یعنی سوالات ہو گئے، اب اس کے بعد وہ جانے لگ گیا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا جاتے ہوئے؟ فقال، کہ وہ جاتے ہوئے جو اس نے وہ بات کہی کہ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنقُصُ مِنْهُ، کہ اللہ کی قسم جو کچھ مجھے بتایا گیا اس میں نہ اضافہ کروں گا نہ کٹوتی کروں گا۔ 5 نمازیں آپ نے بتائی وہی میں پڑھوں گا، زکوٰۃ کا آپ نے جو بتایا وہی میں دوں گا، اور اسی طرح سے جو آپ نے بات بتائی، جو بھی مسئلہ بتایا اسی پر اسی طرح سے میں عمل کروں گا۔ اس طرح وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح الرجل ان صدق، فلاح پائے گا، کامیابی پائے گا وہ آدمی اگر وہ سچا ہے۔ تو اس میں ایک نکتہ یہ ہے کہ اگر کوئی فرض نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو وہ منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پال لے، وہ اس کو مل جائے گا اس کا حق، اس کے علاوہ جو پڑے گا وہ اس کے ثواب میں اضافے کا سبب بنے گا، درجات کی بلندی کا سبب بنے گی وہ عبادت اس کے لیے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں دونوں چیزوں کو مکس اپ کر لیا گیا، فرض اور نفل کو ایسا مکس اپ کر لیا گیا کہ لوگ سمجھنے لگ گئے کہ وہ جو مقررہ تعداد ہے نماز کی، یعنی نوافل وغیرہ سب ملا کر، جب تک وہ میں پورے نہ کر لوں۔ اب آپ کسی عام مسلمان سے پوچھیں عشاء کی کتنی رکعت، فوری کہے گا 17 رکعت، ظہر کی کتنی رکعت، فوری کہے گا 12 رکعت، اس میں نفل بھی شامل ہے، جبکہ نفل نماز کسی دوسری نماز کا حصہ نہیں ہے۔ نفل تو یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جب پڑھنا چاہیں پڑھیے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 2 رکعت کر کے جتنی اللہ نے توفیق دی ہے آپ پڑھتے جائیے، وہ کسی نماز کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس کو مکس اپ کر لیا گیا۔ اب لوگ بعض اوقات بہت جلدی میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ ظہر کی میں 12 رکعت پڑھے بغیر شاید میری نماز ہی مکمل نہیں ہوگی، اسی طرح عشاء کی 17 پڑھے بغیر شاید میری نماز ہی مکمل نہیں ہوگی۔ جو لوگ مکس اپ کر رہے ہیں وہ اس حدیث کو اچھی طرح سے سمجھیں۔
فرائض اگر ہو جائیں نجات مل جائے گی، نوافل پڑھے گا زیادہ ثواب اور برکت اس کو حاصل ہوتی جائے گی۔ پھر اس کے بعد میں اگر آدمی کا ایمان مضبوط ہوگا، بشر ہے، انسان ہے، غلطی ہو جائے، ایمان بھی ہے، غلطی بھی کر رہا ہے، تو کیا اس گناہ کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ ایمان کی وجہ سے بالآخر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، سزا اس کو اس کے گناہ کی غلطیوں کی ملے گی، اس کے بعد بالآخر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔